بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، منہج تحقیق میں آج ہمارا 34واں سبق ہے، جس کا عنوان ہے تحریر مقالہ میں اقتباس۔ یعنی اقتباس کسے کہتے ہیں اور اس کی کون کون سی اقسام ہیں، اس پر آج کے لیکچر میں ہم بات کریں گے۔ نیا سبق شروع کرنے سے پہلے ہم گزشتہ سبق کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ گزشتہ سبق میں ہم نے رموز و اوقاف پر بات کی تھی کہ ان سے کیا مراد ہے اور ہم اپنی اردو کی تحریر میں ان کو کس طرح سے استعمال کر سکتے ہیں۔ آج کا سبق چونکہ ہمارا اقتباس پر ہے تو سب سے پہلے ہم اقتباس کی تعریف دیکھ لیتے ہیں کہ اقتباس سے مراد کیا ہے، پھر اس کی ہم اقسام پر بات کریں گے۔ تو اقتباس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ مصنف کی ایسی عبارت جسے محقق اپنی تحقیقی عمل کے دوران استعمال کرتا ہے۔ یہ ڈاکٹر خالق داد صاحب نے اس کی تعریف کی ہے تحقیق و تدوین کا طریقہ کار میں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اقتباس مصنف کی ایسی عبارت کو کہتے ہیں جسے وہ دوران تحقیق اپنی تحریر میں شامل کرتا ہے، اس کو ہم اقتباس کہتے ہیں۔ اب اقتباس کی ہم اقسام دیکھتے ہیں تو اقتباس کی 3 اقسام ہیں۔ پہلی قسم ہے لفظی اقتباس، دوسری قسم ہے تلخیصی اقتباس، جبکہ تیسری قسم ہے مفہومی اقتباس۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے لفظی اقتباس پر کہ لفظی اقتباس سے کیا مراد ہے۔ تو کسی بھی مصنف کی عبارت کو بغیر کسی تبدیلی کے من وعن نقل کیا جائے، اس کو لفظی اقتباس کہتے ہیں۔ جیسے کہ نام سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ ایسا اقتباس یا ایسی تحریر جو ہم کسی اور کی اپنی تحریر میں شامل کریں، یعنی کسی اور کا قول، کسی اور کی کوئی بات جو ہم اپنی تحریر میں شامل کرنے جا رہے ہیں، اس کو اقتباس کہتے ہیں۔ اب وہ اقتباس یا تو لفظی ہوگا یا پھر تلخیصی ہوگا یا پھر مفہومی ہوگا۔ تو یہاں پر چونکہ ہم لفظی اقتباس پر بات کریں تو لفظی اقتباس جیسے کہ بتایا گیا کہ ایسی عبارت ہوتی ہے جس کو منوان نقل کر لیا جاتا ہے، لیکن اس کی چند ایک شرائط ہیں۔ یعنی آپ ایز اٹ از کوئی چیز منوان کوئی چیز ایک جگہ سے دوسری جگہ جب کاپی کریں گے تو کن کن شرائط کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ پہلی شرط تو یہ ہے کہ جو لفظی اقتباس ہوگا اس کا مختصر ہونا ضروری ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کتاب سے 4-5 پیجز یا اس سے زیادہ یا پھر پورا صفحہ کاپی کریں اور اس کو اپنے مقالہ میں شامل کر لیں۔ ایسا نہیں ہے۔ آپ نے اگر کوئی چیز اپنی تحریر میں شامل کرنی ہے تو وہ مختصر ہونی چاہیے، یعنی زیادہ ڈیٹیل میں یا زیادہ لمبی نہیں ہونی چاہیے۔ دوسری اس کی شرط یہ ہے کہ عبارت کے قائل کی طرف نسبت کی صحت کا یقینی ہونا۔ یعنی اب آپ کوئی عبارت لکھ رہے ہیں، جیسے فرض کریں ہم کسی کا قول لکھ رہے ہیں، جیسے حضرت علی کا قول لکھ رہے ہیں یا کسی اور شخصیت کا ہم قول لکھ رہے ہیں، تو یہ بات انسان کو کنفرم ہونی چاہیے، یقینی طور پر اس کو علم ہونا چاہیے کہ یہ اصل میں یہ بات اسی شخص کی ہے۔ یعنی کوئی جھوٹی بات یا پھر کوئی ایسی بات نقل نہیں کرنی چاہیے جس کا آپ کو یقین نہ ہو کہ یہ کہنے جس کی طرف منسوب کی گئی ہے اس کی بات ہے بھی یا نہیں۔ اس کے ساتھ تیسری اس کی شرط یہ ہے کہ اقتباس کے نقل کرنے میں ایمانداری کا خیال رکھنا چاہیے، یعنی خیانت نہیں کرنی چاہیے، کوئی ایسی بات نہیں شامل کرنی چاہیے جو مصنف نے نہ لکھی ہو۔ یعنی آپ جو چیز وہاں سے کاپی کر رہے ہیں تو اس میں اپنی طرف سے کوئی اضافہ نہیں کریں گے، اپنی طرف سے کوئی چیز ایڈ نہیں کریں گے، بلکہ اس کو اسی طرح سے نقل کر کے اپنی تحریر میں اس کو شامل کر لیں گے۔ اب اس ساری تعریف اور ان شرائط سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ ہم جب کسی سے کوئی بات نقل کریں گے تو وہ کیا ہوگی؟ مختصر ہوگی۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کی صحت کا بھی یقین ہونا ضروری ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ آپ جب کاپی کرنے لگیں تو ایمانداری سے کاپی کرنا ہے کہ اس میں خود سے کوئی چیز کم یا زیادہ نہیں کرنی۔
اب ہم لفظی اقتباس کی ایک مثال بھی دیکھ لیتے ہیں، جیسے کہ قرآن پاک کی آیات، ان میں تو خیر کوئی بھی تبدیلی نہیں کر سکتا، ہم جس طرح کی آیات دیکھتے ہیں ان کو اسی طرح سے کاپی کر لیتے ہیں، یا پھر احادیث مبارکہ ہیں تو جیسے ہم ان کے الفاظ میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں کرتے، ان کو منوان نقل کر دیا جاتا ہے، جیسے آپ کے سامنے یہ مثال ہے انما الاعمال بالنیات، تو یہ الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہیں، صحت کا بھی یقین ہو، مختصر بھی ہو، اور تیسری جو ہم نے شرط دیکھی تھی وہ یہ کہ آپ جب کاپی کرنے لگیں تو امانتداری سے اس کو کاپی کریں، اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہ کریں۔ اب کسی مصنف کی تحریر کو منوان نقل کریں، جیسے یہاں پر ایک عبارت لکھی گئی ہے کہ اقتباس کی 3 قسمیں ہیں۔ اب یہ ایک کتاب سے تحریر اٹھائی گئی ہے، ویسے عموماً اس طرح کی چیزیں تو نہیں لکھی جاتی، یعنی جب ہم کاپی کرتے ہیں تو عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جیسے قرآن پاک کی آیت ہے اس میں ہم تبدیلی نہیں کر سکتے، یا پھر احادیث ہیں ان میں ہم تبدیلیاں نہیں کر سکتے، ان کو اسی طرح سے لکھنا ہوتا ہے، یا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی بھی کوئی جو اصطلاح استعمال ہوئی ہوتی ہے اس کی تعریف، اب جو تعریف کی گئی ہے یعنی کسی شخص کی طرف منسوب ہے کہ اس نے اصول تحقیق کی یہ تعریف کی ہے، تو اس میں ہم کسی قسم کی تبدیلی نہیں کر سکتے، ہم اس کو اسی طرح سے نقل کریں گے۔ لیکن جب آپ اقتباس لکھ رہے ہوں گے، جیسے کہ ہم نے رموز و اوقاف میں پڑھا تھا کہ آپ جب اقتباس کہیں سے نقل کرتے ہیں تو اس کی پہچان کے لیے کیا طریقہ کار اپنایا جاتا ہے، جیسے کہ یہاں پر دیکھیں یہ تینوں جو عبارتیں نقل کی گئی ہیں ان کے شروع میں اقتباس کی علامت لگائی گئی ہے، یعنی واوین، جن کا آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ جب آپ انگلش سٹائل میں لکھیں گے تو وہ واوین کی طرح ہوں گے، لیکن اردو اسپیشلی جمیل نوری میں یہ واوین کی طرح تو نہیں ہوتے، لیکن ان کی یہ علامت ہے جس سے ہم پہچان لیتے ہیں۔ تو آپ جہاں پر بھی اگر کوئی کتاب پڑھ رہے ہیں، کوئی تحریر دیکھ رہے ہیں، تو جہاں پر بھی آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر یہ علامت اقتباس لگی ہوئی ہے تو آپ کو فوراً سے سمجھ آ جائے گی کہ یہ بات کسی اور کی ہے، جو قاری ہے جو مصنف ہے یہ اس کی بات نہیں ہے۔ اب ہم اقتباس کی دوسری قسم دیکھتے ہیں، وہ ہے تلخیصی اقتباس۔ تو تلخیصی اقتباس سے مراد محقق اپنی تحقیق میں ان چیزوں پر انحصار کرتا ہے جو اس سے پہلے لوگوں نے تحریر کی ہیں، پھر وہ اس میں کچھ نہ کچھ نئی چیزوں کا اضافہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اگر محقق اپنی تحقیق میں سابقین کی ذکر کرتا آراء اور ان سے حاصل شدہ نتائج کو منوان نقل کرنا شروع کر دے تو مقالے کا حجم بڑھ جاتا ہے، اس لیے محقق اس کی تلخیص بیان کرتا ہے اور آخر میں اس کا حوالہ بھی دے دیا جاتا ہے۔ یعنی تلخیصی اقتباس میں کیا ہوتا ہے کہ محقق کیا کرتا ہے، اب ظاہری بات ہے ساری چیزیں اس کی نئی تو نہیں ہوتی، اس نے جو سابقہ تحقیق ہو چکی ہوتی ہے اس پر بھی اس کا انحصار ہوتا ہے، اس سے بھی وہ کچھ چیزیں لے رہا ہوتا ہے، تو اب وہ جو گزشتہ چیزیں لے رہا ہوتا ہے ان کو وہ ایز اٹ از اپنے مقالہ میں شامل نہیں کر سکتا، یعنی اگر کوئی شارٹ سی کسی کی ڈیفینیشن ہے، کوئی تعریف ہے، وہ تو لکھ لی جاتی ہے، لیکن اگر کوئی لمبا موضوع ہے تو ظاہری بات ہے اس کو ایز اٹ از نہیں لکھا جا سکتا، تو ہم کیا کرتے ہیں اس کی تلخیص کر دیتے ہیں، اس کا ایک خلاصہ بنا کر اس میں کچھ نئی چیزیں جو شامل کرنی ہوتی ہیں وہ ڈال کے اس کو لکھ دیا جاتا ہے اور آخر میں اس کا حوالہ بھی دے دیا جاتا ہے۔ اب جیسے یہ پوری عبارت ہے، یہ میں نے خالق داد صاحب کی کتاب سے نقل کی ہے، تو میں نے اس کو یہاں پر تحریر کیا، تحریر کرنے کے بعد آخر میں اس کا حوالہ بھی دے دیا تاکہ آپ کو واضح ہو جائے کہ یہ میری خود کی باتیں نہیں ہیں، بلکہ میں نے ڈاکٹر خالق داد کی جو تلخیصی اقتباس ہے اس سے متعلق جو ان کی رائے ہے یا ان کا قول ہے اس کو میں نے یہاں پر نقل کر دیا ہے۔ تو اسی طرح سے تلخیصی اقتباس میں ہوتا ہے کہ اگر یہی جو تعریف ہے یا جو تلخیصی اقتباس سے متعلق وضاحت ہے اگر بہت لمبی ہوتی تو میں اس کو اسی طرح سے کاپی نہ کرتی، بلکہ اس کو خلاصہ بنا کر اور اس میں کچھ نئی چیزیں شامل کر کے یہاں پر ذکر کرتی۔ تیسری قسم ہے مفہومی اقتباس۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی عبارت سمجھنے میں مشکل ہو رہی ہوتی ہے اور جو محقق ہوتا ہے یا جو مصنف ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے کہ وہ جو کوئی بات اس نے کسی اور جگہ سے نقل کی ہوتی ہے
اس کو وہ اپنے الفاظ اور اپنے انداز اور اپنے اسلوب میں ڈھال کر بیان کر دیتا ہے، اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو قارئین ہیں، جو پڑھنے والے ہیں، ان کو آسانی ہو اور ان کی لیول تک جا کے اس کو آسان لفظوں میں تبدیل کر کے بیان کرتا ہے، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مفہوم کہتے ہیں۔ یعنی عموماً یہ سننے میں آتا ہے نا کہ ہمارے سامنے کوئی بات بیان کی جائے، ہمیں سمجھ نہ آئے تو ہم کہتے ہیں کہ تم مجھے اس کا مفہوم سمجھا دو۔ تو اس کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ جب کوئی مشکل بات ہوتی ہے تو اس کو آسان الفاظ میں اور اپنے انداز سے بیان کرنا جو ہے وہ مفہوم کہلاتا ہے۔ تو مفہومی اقتباس سے بھی یہی مراد ہے کہ جب مصنف دیکھتا ہے کہ پہلے والے جو مصنفہ ہیں یا مصنف ہیں، انہوں نے کوئی ایسی تحریر لکھی ہے جو عام فہم نہیں ہے، یا اس میں مشکل اور پیچیدہ الفاظ استعمال کیے گئے، تو وہ کیا کرتا ہے کہ عوام کی سطح پر آ کے اس کو آسان لفظوں میں تبدیل کر کے اور اپنے انداز سے بیان کر دیتا ہے، اور آخر میں اس کا حوالہ بھی دے دیتا ہے۔ تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مفہومی اقتباس کہتے ہیں۔ خلاصہ کلام، تو آج کے سبق میں ہم نے اقتباس کی تعریف دیکھی اور اس کے ساتھ ساتھ اقتباس کی اقسام بھی دیکھی کہ اگر ہم کوئی چیز ایز اٹ از کاپی کرتے ہیں تو وہ لفظی اقتباس کہلائے گا، لیکن اس کے بعد دوسری جو قسم ہے وہ ہے تلخیصی اقتباس۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ باتیں تو مصنف کی ہی ہوتی ہیں، لیکن ان کو مختصر کر کے اور اس میں کچھ نئی چیزیں شامل کر کے اس کو خلاصے کی شکل میں بیان کر دیا جاتا ہے۔ جبکہ تیسری جو قسم ہم نے دیکھی تھی وہ تھی مفہومی اقتباس۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس کو عام سادہ الفاظ میں اور لوگوں کے لیول پر جا کے بالکل عام فہم بنا کر بیان کرنا، اپنے اسلوب، اپنے انداز میں اس کو ڈھال کر بیان کرنا، وہ مفہومی اقتباس کہلاتا ہے۔ امید ہے کہ آج کا سبق آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔